ہمارے مرد آئیں گے تمہارے مرد آ جائیں، ہماری عورتیں تمہاری عورتیں۔ تو جب مردوں کا ذکر فرمایا تو کہا ابناءنا، ہمارے بیٹے تمہارے بیٹے، اور جب عورتوں کی بات آئی تو نساءنا، یہاں بنات تو نہیں کہا، تمہاری بیٹیاں اور ہماری بیٹیاں۔ اب ایک لفظ ہوتا ہے جو اپنے اندر جنس کا معنی بھی جمع کر لیتا ہے اور رشتے کا معنی بھی جمع کر لیتا ہے۔ جیسے لفظ ہے بیوی، تو بیوی جب کہا تو پتہ چل گیا عورت بھی ہے اور اس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کا معنی بھی ہے۔ ماں، جب کسی کو ماں کہیں گے تو مغالطہ تو نہیں لگتا کسی مرد کا ذکر ہو رہا ہے، عورت کا ہی ذکر ہے، کیونکہ جنس کا معنی بھی اس کے اندر ہے اور اس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا معنی بھی اس میں آ گیا۔ تو پھر قرآن کے پاس الفاظ تو ایسے بھی تھے کہ جس میں جنس کا معنی بھی آ جاتا اور رشتے کا معنی بھی آ جاتا۔ اگر صرف بیٹی کو لے کر جانا تھا تو بنات آ جاتا، تو بنات کا لفظ آ جاتا۔ اور جو یہ کہے کہ آقا علیہ السلام نے صرف سیدہ کائنات کو لیا اور اس سے یہ استدلال فاسد کرے کہ اگر اور بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ساتھ جاتی ہیں، بھئی نہیں، چونکہ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے اور بیٹیوں کا وصال ہو چکا تھا، ہوتی تو پھر دیکھتے پھر فیصلہ کیا ہے، مگر وہ بحیات قید نہیں تھی۔ اچھا، پھر لفظ یہاں پر بنات تو آیا نہیں، یہ تو نہیں آیا ہم اپنے بیٹے لائیں گے اور اپنی بیٹیاں لائیں گے۔ وہاں پر پہنچ کر اللہ نے لفظ بدل دیا، نساءنا، نساء کہتے ہیں عورت، یہ جمع کا لفظ ہے، یعنی اس میں جینڈر کا میننگ ہے، ریلیشن کا میننگ نہیں ہے، جنس کا معنی ہے، رشتے کا معنی۔ تو نساءنا کے اندر عموم ہے، اگر رشتے کی قید آ جاتی تو پھر تو کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر دیکھیے قرآن نے لفظ میں عموم پیدا کر دیا، فرمایا نساءنا و نساءکم، عورتیں، تاکہ مصطفیٰ کے پاس چوائس ہو، چاہیں تو ازواج کو لے کر جائیں، چاہیں تو بنات کو لے کر جائیں، چاہیں تو خالات کو لے کر جائیں،